گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، کہ یعنی اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، اور فرمایا وَتُعْرَضُ عَلَيَّ صَلَاةُ غَيْرِهِمْ أَرْضًا، جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ جانشین میرے سنت کا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور جانشین میرے سنت صاحبزادہ اتار حضرت مولانا حاجی ابو اسید عبید رضا مدنی دعوت خادم القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ حضور سال 2020 یہ ختم ہو رہا ہے اور 2021 کی آمد ہے، اور یہ بتائیں کہ آپ یہ نیو ایئر کس طرح مناتے ہیں؟ نیو ایئر کیسے مناتے ہیں؟ ہاں جی، دیکھیں کہ یہ جو ہے عیسوی سال، تو انگریزی سال جو عیسوی میں جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا تو ظاہر ہے کہ نہ کسی بزرگوں سے سنا ہے، نہ یعنی کہ سناؤ کہ اس کی مبارکباد دینا یا اس پہ کوئی خوشی منانا، یہ ایسا کوئی ہے تو نہیں اس کا کوئی۔ صحیح۔ آپ کیا نہ صحابہ کرام کے دور میں تھا، جی نہ ہی تابعین کے دور میں تھا، ویسے ہی بات کر رہا ہوں۔ صحیح البتہ یہ ہے کہ ہجری سال ہے ہمارا، صحیح مسلمانوں کا سال جو ہے وہ قمری سال بھی جسے کہا جاتا ہے، ہجری سال، کہ اس میں اللہ پاک کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ہجرت سے جو شروع ہوا تھا، فاروق اعظم نے جو شروع کیا تھا۔ جی تو خیر اس میں یہ ہے کہ پہلے تو مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم یہاں پیر کالونی رہنے کے لیے آئے تھے، تو 12 بجے فائرنگوں کی آوازیں وغیرہ آتی تھی، تو ہم یہ کرتے تھے کہ اپنے گھر کے دروازے بند کر کے تاکہ وہ آواز نہ آئے، تو ہم درود و سلام پڑھتے تھے اللہ 12 بجے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ پہلے سے ہی امیر سنت کا اور آپ کا یعنی یہ معمول جو ہے وہ جی ہاں، چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جی یہ سال جو شمسی سال تبدیل ہو رہا ہے، جی یہ بھی درود و سلام پڑھتے ہوئے ہو رہا جی ہے۔ ہاں۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی آپ کا کیا جدول اور کیا ارادہ ہے، ابھی کیا کریں؟ اور ابھی تو یہی ہے نا کہ اب تو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے چند سالوں سے، پچھلے سال بھی ہوا تھا، اس سے پچھلے سال بھی ہوا تھا۔ جی یعنی مدنی مذاکرہ میں ظاہر ہے کہ یہی نیت ہوتی ہے میرے سنت کی، تاکہ جو ہمارے جو قوم ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کرے کہ بچ جائیں سب، تو کچھ نہ کچھ تو بچ جائیں ان حرکتوں سے۔ الحمدللہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن تک یہ بات پہنچتی ہے، بعض ایسے تھے جنہوں نے تیاری کی ہوئی تھی اور پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے، تو دعوت اسلامی کے مدری ماحول کی برکت ہے، تو فوری سمجھو 12 گھنٹے پہلے پتہ چلا، 6 گھنٹوں پہلے پتہ چلا، تب انہوں نے اپنے ارادے ملتوی کر دیے۔ صحیح۔ آپ یہ فرمائیں کہ آپ کے ویو کے مطابق آپ ماشاءاللہ ایک اپنی زندگی بھی گزاری ہے، دین اسلام کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بھی ہے، پھر آپ کا نالج بھی ہے، پھر ایک اتنے بڑے جو ہے وہ شیخ سے آپ کا ایک نسبی تعلق بھی ہے، امیر سنت کی آپ شہزادے بھی ہیں۔ آپ کی اپنی ذاتی رائے میں یہ سال 2020 کا ختم ہونا اور سال 2021 کا آنا، یہ جو خاص وہ لمحہ ہے، آپ کے نزدیک یہ لمحہ یہ خوشی کا ہے، یہ افسوس کا ہے، یا پھر یہ کچھ نیتیں بنانے کا ہے، یا کچھ ارادے کرنے کا ہے، یا کچھ تیاری کرنے کا ہے؟ آپ کے نزدیک یہ لمحہ یہ کس طرح کا ہے؟ ہاں دیکھیں، اس میں جو ہے نا وہ اگر کسی شخص کی اگر 63 سال عمر ہو، ایک بالفرض ہے کہ اپنا ٹارگیٹ رکھے 63 سال، تو اسے یوں دیکھا جائے تو اسے خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا وقت میرا قریب ہو رہا ہے۔ اللہ ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز، صحیح۔ مگر مگر ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا وقت میرا قریب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز، مگر ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، ہمارے
کہ شوق لکھا ہونا چاہیے ہمارے اعمال ایسے، کاش ایسے اعمال ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کر سکیں. دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ عمر جو نا یوں کم ہوتی جا رہی ہے جی یوں دیکھا جائے تو، اور یعنی اتنا عرصہ جو ایک اور ہمارا سال 2020 بھی نکل گیا گناہ کرتے کرتے. کاش یہ سال ہمارا جو ہے وہ نیکیوں میں گزرا ہوتا تو ہم سے کچھ جو ہے نا وہ فخر کرتے یا کچھ شکرانہ بجا لاتے. یہ سال ہمارا یوں ہی گناہوں میں گیا. نا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ عافیت طلب کرنی چاہیے کہ ہے تو یہ بھی ایک سال ہی ہے، تو یا اللہ 2021 میں بھی ہم جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہیں. آمین آمین آمین. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے آمین. اور اس آنے والے سال کو ہمارے لیے رحمت اور برکتوں کا ذریعہ بنائے. اب دیکھیں نا کہ جی اب یہی جب 2020 آیا تھا، 2019 سے جب 2020 میں ہم ٹرانسفر ہوئے، ہاں جی اس وقت کتنے لوگوں نے فائرنگ ہوئی، کتنے لوگوں نے شرابیں پی ہوئی، کتنے لوگوں نے ادھم مچائی ہوگی. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. صحیح. اب یہ جو وبا آئی کرونا، تو اسے کتنے لوگ جو نا یہ ادھم مچانے والے بھی قبروں میں ہوں گے، اللہ کہاں کہاں چلے گئے ہوں گے. مقام یہ عبرت ہے، یہ درست فرمایا آپ نے. بندے کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. درست فرمایا ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں بھی عبرت والی نظر جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور یاد رکھیے یہ برکت، یہ رحمت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کریم کا ذکر کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ لمحات بھی مدنی چینل کے ساتھ گزاریے، مدنی مذاکرے سے علم دین بھی حاصل کیجیے اور درود و سلام کی بہاریں بھی لوٹیے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کی جانب. میرا سوال یہ ہے کہ علم نافع کے کیا فوائد و ثمرات ہیں؟ نفع بخش علم یعنی وہ علم کے جس سے بندے کو فائدہ ہو. سبحان اللہ. نفع سے مطلب وہی نفع، جی ذرا کے لوگ بھی سمجھتے ہیں نافع ہو گئے نفع دینے والی چیز. اب چونکہ اس لیے وضاحت کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اردو اب کم ہوتی جا رہی ہے، جو مشکل الفاظ ہیں اب تھوڑے جو وہ لوگوں کے سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے. یعنی جو چیز آج سے 10 سال پہلے جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے آسان تھی، اب نیو جنریشن کے لیے یہی چیزوں میں مشکل. نفع تو بندے کو سمجھا، نافع سمجھ نہیں آتا کہ نافع بھائی سے تو ایک نام سنا تو نافع بھائی بھی ایک ہوتے تھے. صحیح. تو خیر نفع بخش علم وہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی کا خوف آئے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت جب حاصل ہوگی بندے کو تبھی وہ ظاہر ہے کہ جو اس کو ڈرنا چاہیے جس طرح کا حق ہے وہ ڈرے گا. جی جب ڈرے گا محبت کرے گا، جب اللہ تعالیٰ کی پہچانوں کی محبت ہی کرے گا، اس کی اطاعت میں جو نا وہ بالکل وہ لگا رہے گا، تبھی ظاہر ہے کہ یہی علم سے فائدہ دے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بچا لائے گا اور اپنی زندگی کا جو مقصد ہے پیدائش کا وہ سب پورا اترے گا. صحیح. جی علم حاصل کیے بغیر عبادت کرنے کا کیا کوئی نقصان ہے؟ عبادت تو کر رہا ہے لیکن علم حاصل نہیں کیا، نماز تو پڑھ رہا ہے. اب دیکھیں کئی چیزیں ہیں نا کہ علم کے بغیر جو وہ مسائل ہوتے ہیں بعض اوقات کہ علم کے بغیر عبادت کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں. جیسے مثال تو نماز کی ایک مثال لے لیں. اب بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اب اس سے مسائل نہیں پتا. مسائل نہ پتا ہونا علم نہیں ہے. بات ایک ہی ہے، علم نہیں ہے مسائل نہیں پتا، کیا فرائض ہے، کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں. تو اب جیسے کیا کہتے ہیں قرات فرض ہے، اس کو مسئلہ نہیں پتا، نماز پڑھ رہے ہو اپنے طور پہ. اب بعض اوقات قرات میں اب اس نے ایسی غلطی کر دی کہ جسے نماز اس کی فاسد ہو گئی، بلکہ جن سے قرات بھی درست ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض مسجدوں میں جو نا لوگ یہ کھو جاتے ہیں، ایک بار کھو جایا قیام میں، پھر دوسری بار سر پہ کھو جایا. اب تیسری بار بندہ جیسے ہاتھ اٹھائے گا تو نماز تو ٹوٹ گئی اس کی، اسی بات نماز تو نکل جائے گی اس کی، ٹوٹ گئی. اگرچہ اس نے سلام نہیں پھیرا، اگرچہ کہ ابھی وہ پہلی رکعت میں امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہے، نماز اس کی ٹوٹ گئی. اب اسے علم نہیں ہے نا، اس کو مسئلہ نہیں پتا، علم نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، تو اس بنا پہ دیکھیں کہ اس نے عبادت کی تو کوشش کی مگر اس کی عبادت ہوئی نہیں، اس کو تو فرض موجود رہا. تو چونکہ جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا بھی فرض ہے، اس کے متعلق جو مسائل ان کا سیکھنا فرض. صحیح. آپ کی گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ اگر علم حاصل کیے بغیر، سیکھے بغیر عبادت کرے گا تو اس بات کے چانسز موجود ہیں کہ اس میں کوئی ایسی غلطی کر جائے گا یا کوئی کرنے کا کام چھوڑ جائے گا جس کی وجہ سے وہ فرض ادا ہی نہیں ہوگا یا وہ عبادت اس کے ذمہ ایز اٹ از باقی رہے گی. ظاہر یہی ہوگا. بالکل. دیکھیں علم کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ دنیاوی کام لے لیں کہ دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں
والدین ہی اپنی اولاد کو کہتے ہیں بیٹا پہلے اس کی معلومات کر لینا, یعنی علم حاصل کر لینا اس کا, صحیح, یعنی اس کی جانکاری تمہیں آ جائے, پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے تو سارا علم ہی سے تعلق ہے نا, علم کا معنی جاننا. صحیح, تو جب تک تم جانو گے نہیں تو یہ کیسے کام کرو گے؟ تو دنیاوی معاملات میں تو ہر جگہ ہم علم 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 کرتے ہیں, اخروی معاملات میں یہ تو ذرا بدرجہ اولا ہے. درست فرمایا, ماشاءاللہ, اللہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کو سیکنگ نالج بھی کہتے ہیں, لرننگ بھی کہتے ہیں. تو لرننگ ہے, لائف ہے, لرننگ از فار ایور, LIFE, لائف. اس کو آپ الگ الگ لکھیں تو لرننگ, لائف از لرننگ فار ایور. زندگی یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ جو ہے وہ سیکھتا رہے, تو نماز بھی سیکھے اور اس کے اذکار بھی سیکھے, اور جو احکامات اس پر لازم ہے بندے پر, اس کی شرعی رہنمائی بھی لینے سیکھ لیں. اور دعوت اسلامی کا مدنی موضوع ہمیں سکھا رہا ہے, مدنی قافلے سکھا رہے ہیں, مدنی چینل سکھا رہا ہے, مدنی مذاکرے ہمیں سکھا رہے ہیں. بالکل سیکھنے والے بندے, بالکل سیکھنے والے بنے. اب دیکھیں نا کہ مال کمانے کے طریقے تو سیکھے جاتے ہیں, یہ سکھایا جاتا ہے کہ مال جو ہے نا کس طرح بڑھے گا, 1 روپے کے 2 روپے کیسے ہوں گے, 2 کے 4 نہیں 10 کیسے ہوں گے. اس بارے میں جستجو بھی کی جاتی ہے, کوششیں بھی کی جاتی ہے, سیکھا بھی جاتا ہے. اچھا بعض وقت حالات ایسے ہوتے ہیں تو اب اگر کوئی آفر آتی ہے اس مال میں جو نا اگر ہم 10 روپے کا یہ مال لیں گے تو یہ 20 روپے ہو جائیں گے, اس کے یہ 15 روپے ہو جائیں گے. تو اب بندہ جو نا کسی سے مشورہ کرے, یہ جو ہے نا وہ مجھے جو نا کیا کہتے ہیں 10 روپے کی چیز لوں گا تو 15 کی بک جائے گی. تو کیا حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ چیز 15 کی بکے گی؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ 13 کی بکنی چاہیے, کہ کہیں سو نا میں لے لوں 15 کے چکر میں لے لوں 13 میں بیچوں. تو اب دیکھیں اس میں کتنی کوشش کی جاتی ہے علم حاصل کرنے. علم ہی کہلائے گا کہ حالات اور یہ سب سے حالات و واقعات یہ جاننا علم ہی کہلائے گا. اب بندے کو چاہیے ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل اس کی معلومات رکھے, یہ بھی علم حاصل کرے, اور ساتھ میں یہ بھی کہ یہ جو میں طریقہ اختیار کر رہا ہوں یہ شرعن کیا ہے, اس کا یہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا, یہ صحیح ہوگا شرعن یا غلط ہوگا. اب دیکھیں کہ شرعن اگر یہ غلط ہے سو چھوڑ دیں, بھلے آپ کو 10 کے 20 ملتے ہوں, اور شرعن وہ طریقہ اختیار کریں کہ جس کے 10 کے 15 یا 12 ملتے ہوں. دیکھیں برکت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں. بندہ یہ ذہن بنا نا کہ یار اگر یہ کروں گا تو مجھے برکت ملے گی, 2 روپے میں برکت. ورنہ دیکھیں گے وہ بعض کو ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں, پیسہ پتہ نہیں کہاں چلے گیا, بڑی بڑی تنخواہ ہوتی ہے پتہ نہیں کہاں چلے گیا, پیسہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ خرچ کیسے ہو گیا. میری حضور ایک کسان سے ملاقات, یہ جب میں 12 ماہ کے مدنی قافلے میں تھا, یہ خوشاب کے قریب ایک علاقہ ہے جوہر آباد, وہاں مدنی قافلہ تھا ایک مسجد میں. تو وہاں ایک کسان سے ملاقات ہوئی, تو ان سے جب بات چیت ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ پانی چوری کرتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ لوگوں کا ذہن بنائیں کہ چوری بھی نہیں کرنی چاہیے, اس پر بھی کوئی بیان وغیرہ آپ لوگوں کا ہونا چاہیے تاکہ لوگ پانی چوری نہ کریں, دوسرے کا حق نہ ماریں. انہوں نے مختلف طریقے بتائے, اور انہوں نے پھر ایک بات بھی کی, انہوں نے کہا کہ جو جتنے لوگ پانی چوری کر کے اپنی فصلوں کو دے رہے ہیں, بڑی بڑی ان کے فصلیں بھی ہیں, رقبے بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ کنگار اور کلاش ہیں. لیکن میں جو ہے وہ حلال طریقے سے کماتا ہوں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس اللہ کی رحمت سے بہت کچھ. ماشاءاللہ تو حلال میں واقعی اللہ نے حلال میں برکت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, مرحبا. آگے بڑھتے ہیں جی, علم حاصل کریں اور نماز کے اذکار بھی سیکھیں, اور اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو 12 دینی کام ہیں ان میں سے جو روزانہ 5 دینی کام کرنے ہوتے ہیں ان میں سے ایک مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا یا پڑھانا بھی ہے. تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ پڑھیں گے, آپ کے علاقے کے اندر دعوت اسلامی کے مبلغین جس مقام پر جس مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے ہیں, فری آف کاسٹ سکھاتے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ جوائن کیجئے, اور بالکل فری آف کاسٹ علم دین جو ہے وہ حاصل کر کے نماز سیکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی کما حق برکات بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں, مزید کال دیتے ہیں جی. کیا غذا کے حلال یا حرام ہونے کی چھان بین کرنی چاہیے, یا جو ملے اللہ کا نام لے کے کھا لینا چاہیے؟ جی دیکھیں کہ غذا کے حلال یا حرام ہونے میں جو بالکل اس کی چھان بین کرنی چاہیے, کہ بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے, نہیں صحیح چیز جا رہی ہے غلط چیز جا رہی ہے. ٹھیک ہے, جب بندہ اس چیز کا خیال رکھے گا تو پھر ظاہر کہ عبادت کا مزہ بھی آئے گا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ یاد آ گیا جی, کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کا جو ہے وہ 40 دن سے جی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل نہیں لگ رہا تھا. جی. اب دیکھیں یہ اولیاء کرام کے ساتھ اس طرح کے معاملات تھے کہ جیسے بعض کے یہ بھی کہ ان کو جو نا بعض کو جو نا وہ حرام کا پتہ بھی چل جاتا تھا. تو خیر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی کا یہ تھا
کہ 40 دن سے عبادت الہی میں دل نہیں لگ رہا تھا. یہ پریشان تھے, یہ اللہ والے تھے, یہ پریشان تھے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا کیا ہے کہ میرا کیوں مجھے عبادت کرنے کا جی نہیں چاہ رہا, کیوں دل نہیں لگ رہا میرا. تو آپ رحمت اللہ تعالی سفر کرتے 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 کسی مسجد وغیرہ میں گئے, تو وہاں کچھ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے, اور ان کے کوئی شیخ بھی تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسا شخص آ گیا ہے کہ جس کا 40 دن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل نہیں لگ رہا. اللہ. تو آپ نے دل میں کہا کہ تو میں ہی ہوں ایسا شخص. تو پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان شیخ کے پاس گئے اور کہا کہ تو میں یہ ہوں اور میں پریشان ہوں کہ میرا 40 دن سے دل نہیں لگ رہا عبادت میں. تو ان شیخ نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ کہ آپ نے فلاں دن جو کھجوریں لی تھی نا, 40 دن پہلے جو کھجوریں لی تھی, تو اس میں ایک کھجور گر گئی تھی. صحیح. تو وہ آپ نے جو نا وہ اسے اٹھا لیا, آپ کو یہ شبہ تھا کہ یہ میری گری ہے. صحیح. تو آپ نے وہ شبے والی جو چیز کھا لی, تو ظاہر ہے کہ وہ اس وجہ سے آپ کا عبادت میں دل نہیں لگ رہا. اللہ. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فوری گئے پھر اس مقام پہ, اور اس کھجور والے کو کھجور ایک ادا کی, اس کی قیمت ادا کی. اللہ. تو یہ ہے شبہ, شبے کا یہ عالم ہے. تو حرام کی تباہی کیا, حرام کی تباہی کیا ہوگی. اب دیکھیں نا کہ جو سود خور تو مسجد میں جانا کہاں نصیب ہوتا ہے. اچھا یعنی اس کے تو یعنی اس کا پیسہ کہاں لگتا ہے, اس کی اولاد کہاں خرچ کرتی ہے. یعنی جو بھی آپ دیکھیں نا جو رشوت خور یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو حرام ذرائع سے مال کماتے ہیں, جو ڈاکو ہو گئے, چور ہو گئے, دیکھ رہے ہیں نا کہ مسجد تو یہ ان کو آنا نصیب نہیں ہوتا. نہ ہی کبھی سنا ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے نماز پڑھتا ہو, تو یہ یعنی وہ بھی چور ہے, جو سود کا کھا رہا ہے وہ بھی چور ہے. میں ایک بات کروں, ظاہر ہے کہ وہ مال حرام ڈال لیں نا منہ میں, سود جو بھی غاصب ہے, چور ہے, جو بھی ہے, سود خور وغیرہ, تو اس کا حرام سے نیکی کی طرف جانا ہی نہیں دے گا, وہ جانا ہی نہیں دے گا. دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی طیب ہے, پاک ہے وہ, تو پاک کو پسند فرماتا ہے, حلال کو پسند فرماتا ہے. تو اس کی عبادت جو ہے نا وہ حلال کھانے ہی سے ہوگی. کہ حرام کا پیٹ میں لقمہ ہو اور یہ ہو تو یہ جمع نہیں ہو سکتا. یہ اگر کوئی وقتی طور پہ جاتا بھی ہے تو اس سے جو نا وہ یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اگر معاذ اللہ کسی نے سودی معاہدہ کیا یا کسی نے ڈکیتی کی اور نمازی ہے تو اسے یہ ذہن بنا لینا چاہیے, اور وہ کہے کہ میں تو دیکھو کل میں نے ڈکیتی کی تھی یا پچھلے ہفتے ڈکیتی کی تھی, اور اب بھی جو نا دیکھو میں جا رہا ہوں مسجد میں, میرے ساتھ تو کوئی سا معاملہ نہیں ہوا. تو اس کو غور کرنا چاہیے, اس کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ گاڑی جو ہے نا جب 120 کی اسپیڈ ہوتی ہے نا تو جھٹکے سے نہیں رکتی, بعض رکتی ایسے ہے کہ پھر چلنے کا نام نہیں لیتی. بندے کو ڈرنا چاہیے اور حلال ہی کھانا چاہیے, حلال ہی کھانا چاہیے, حرام کی طرف سوچے بھی نہیں. یہ آپ کی بات سے ایک چیز یاد آئی, ایک صوفی صاحب سے انہوں نے ایک بڑی پیاری بات بتائی. انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا, اس نے ایک علاقے میں چوری کی, اور چوری کر کے وہ جب بھاگنے لگا تو شور ہوا, تھوڑا لوگوں نے, گھر والوں نے بھی شور میں جاری, چور 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 چور, لوگ اکٹھے ہو گئے. اب وہ چور آگے بھاگ رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لوگ ہی پولیس بن گئے. ہاں جی, چوروں پولیس. ہاں جی. تو اس چور نے کیا کیا, اس کے پاس جو گٹھڑی تھی سامان کی, اس نے وہ پھینکی, اور چور نے دیکھا کہ آگے ایک مسجد ہے, مسجد میں اس نے جو ہے نا وہ دیوار پھلانگی اور مسجد میں آ کے وہ جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا, جیسے نماز جیسے پڑھتے ہیں ویسے آ کھڑا ہو گیا. اب لوگ پیچھے آ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں ایک آدمی جو ہے نا وہ کھڑا ہے. تو ایک نے کہا کہ یہ چور ہے, دوسرے نے کہا نہیں یہ چور نہیں ہے, یہ کوئی صوفی صاحب ہے, کوئی تہجد کا وقت ہے, رات کا پچھلا پہر ہے, کوئی عبادت کر رہے ہوں گے, چور آگے بھاگ گیا. چور کہاں, مطلب اس طرح آئے گا. تو یوں کر کے وہ لوگ آگے بھاگے, اور وہ چور وہ یہ ساری باتیں سن رہا تھا. تو اس کے دل پہ پھر چوٹ کیا کہ میں جھوٹ موٹ میں جس رب کی بارگاہ میں اس کی شکل بنا کے جو ہے وہ کھڑا ہوں, تو وہ اتنا کریم ہے, مہربان ہے کہ وہ مجھے بچا رہا ہے, تو جب میں اس کی فرما برداری کروں گا تو وہ میرے اوپر کیسا رحم فرمائے گا. تو دل چوٹ کھا گیا اور بندہ جو ہے وہ راست کی طرف آ گیا. تو یہ آپ دیکھیں, یہ بھی غور کرنے والی بات ہے نا حضور, کہ اللہ کریم نے ہمارے عیب جو ہے وہ چھپائے ہوئے ہیں, اور ہماری اچھائیاں اللہ کریم جو ہے وہ ظاہر فرما دیتا ہے.
تو جو اتنا کریم ہے تو اس کے احکامات کے مطابق عمل کرتے بندہ حلال ہی کھائے, بالکل حرام کی طرف جانے کی کیا ضرورت؟ اچھوں کی نقلوں سے کام آ گئی نا. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. چلے آگے بڑھتے ہیں جی. آپ کا یہ سلسلہ آداب زندگی بہت ہی پیارا ہے. میں جانشین امیر اہل سنت سے سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2020 کا آخری دن ہوگا تو سب دوست لوگ آپس میں معافی تلافی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو معافی نامہ بھیجتے, تو کیا یہ اس 2020 کی رخصتی پر یہ کر سکتے ہیں؟ یہ شریعتی اعتبار سے کرنا چاہیے یا نہیں؟ معافی نامہ ہونا چاہیے یا برات نامہ ہونا چاہیے, اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائے. آپ دیکھیں میں نے معافی مانگنی ہے اور میں لکھ کے دے رہا ہوں میجر سے یہ معافی نامہ ہے, آپ جو ہے وہ لے جائیں اس کو, کیا کہیں گے آپ؟ اب دیکھیے اس میں جو ہے وہ کوئی شرن تو کوئی حرج نہیں ہے, صحیح. معافی تو ظاہر ہے کہ اگر جرم ہوا جی. تو فوری معافی مانگنی چاہیے صحیح. کہ اس میں انتظار کیوں. اور جہاں تک معافی کی بات ہے تو ہمیں معافی تلافی جو 15 شعبان سے پہلے کرنی چاہیے, 14 شعبان کو, ٹھیک کہ اپنا جو سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے, اور جو اپنے مدنی دینی ماحول میں بھی رائج ہے, دعوت اسلامی کے جو دینی ماحول اس میں بھی یہ رائج ہے, تو معافی تلافی والا تو خیر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بعض اوقات اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ چونکہ وہ کاروباری معاملہ جو نا وہ شمسی سال سے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بعض اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض کاروباری لوگ جو نا یہ معافی تلافی کرتے ہوں, کیا 2000 کلوزنگ بھی کرتے ہوں گے, صحیح. تو 2020 میں یہ ہوا تھا تو یار یہ معاف کر دینا, اتنا ہو گیا, اور یہ سب کچھ یہ بھی کرتے ہوں. میں ان کو بھی میں یہی عرض کروں گا ٹھیک ہے اگر یہ کلوزنگ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, شرن سے کوئی حرج نہیں ہے, درست. معافی تو اچھی بات ہے. مرحبا. کہ اگر کسی کا حق خدا نہ خاصا رہ رہا ہو تو اس کو تو فوری ادا کرنا چاہیے, ٹھیک. یعنی اس بہانے توجہ چلی گئی, پتہ چل گیا. البتہ کلوزنگ جو ہے نا وہ ہر ایک کا ظاہر ہے کہ اس کا تعلق قمری سال سے, چاند کے سال سے, صحیح. کہ اس سے جو اچھا اس کا سال کب شروع ہوگا, قمری سال والا وہ کب شروع ہوگا, جب وہ صاحب نصاب بنا, صحیح. تاکہ اس حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کر سکے. صحیح. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نا رمضان ہی میں زکوٰۃ دینی ہے, وہ رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی, رمضان میں روزہ فرض ہوتا ہے, سبحان. اور فطرہ شہر المکرم عید, تو رمضان کا تعلق ہے نا زکوٰۃ سے نہیں ہے, مگر ہمارے عموماً زکوٰۃ دی جاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, رمضان نفلی صدقات دیں, البتہ پیشگی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر ہر ایک کا مالی سال جو ہے نا وہ صاحب نصاب بننے سے ہے, صحیح. کہ جب وہ صاحب نصاب بنا اور اس کا مال پورے سال میں زیرو نہ ہوا, صحیح. البتہ کمی زیادتی ہوتی رہی کہ صاحب نصاب سے ہٹا بھی بڑھا بھی یہ سب کچھ ہو گیا, تو اب کیا ہے کہ جیسے یکم رمضان کسی کے پاس ₹1,00,000 آئے, یکم رمضان 1440 کے سوا ₹1,00,000 آئے, اب یکم شوال جو ہے یہ 50,000 ہو گئے, یکم محرم جو ہے یہی رقم 63,000 ہو گئی, تو یکم ربیع الاول جو ہے یہی رقم 1,20,000 ہو گئے, 1,26,000 ہو گئے, 2,00,000 ہو گئے, اور پھر اس کے بعد جو ہے اگلے ماہ جو ہے پھر کم ہو گئے, پھر جو ہے وہ 25,000 بھی رہ گئے, کبھی 10,000 ہو گئے. مگر پھر جب یہ یکم رمضان آیا 1441, جب یہ یکم رمضان آیا تو ان کے پاس جو ہے وہ 12 لاکھ ہو گئے صحیح. یکم رمضان, تو اب ان کو 12 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے. بالکل ٹھیک, ایسا ہی. ایسا ہے بس. مرحبا. تو سال اس کا اب کسی کا یکم رمضان سے تو ٹھیک ہے, کسی کا یکم شوال سے, کسی کا یکم ربیع الاول سے, تو جب مالی سال شروع ہوا اس وقت کا حساب لگانا ہوگا زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کا. مدینہ. یعنی آپ کے اس مدنی پھول سے اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے وہ شمسی سال سے نہیں چلے گا, بالکل وہ قمری سال سے چلے گا, جی. اور وہ اس وقت چلے گا جب آپ صاحب نصاب ہو گئے. مرحبا. مدینہ. جی. ابو سلمان حسن رضوان اتاری, جانشین اتار کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حضور زندگی کے اندر ٹھنڈے موسم کے اندر ٹھنڈے پانی سے نہانے سے تھوڑی سی تکلیف سی محسوس ہوتی ہے, اگر کبھی کسی کا انتقال ہو جائے تو مردہ کو کیا ٹھنڈے پانی سے غسل دیں گے تو کیا اذیت ہوگی اس مردہ کو سردی کے موسم میں, یا اس کو نیم گرم پانی سے غسل دینا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. ظاہر اس کو نیم گرم پانی سے غسل دیں گے, جی. کہ وہ تو چونکہ مردہ بھی جو نا وہ بھی وہ بول نہیں سکتا نا ہمیں, ہاں جی. ظاہر ہے کہ وہ سارا سنتا ہے, دیکھتا ہے, محسوس کرتا ہے, سب کچھ ہے. جی. بس مگر اب یہ ہے کہ اس کا اختیار ختم ہو گیا. ایسی بات. سخت ٹھنڈے پانی سے وضو دیں, اس کو غسل دیں گے, تکلیف تو اس کو تکلیف ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. جی. حضور میرا سوال ہے, عبادت کی لذت سے محرومی کیوں ہوتی ہے؟ وہی کہ اپنے جو نا روزی روٹی کو دیکھے, ٹھیک ہے. کہ اگر خدا نہ خاصہ حرام لقمہ ہے تو وہی مسئلہ. اچھا بعض اوقات دیکھیں کہ حلال کمائی تو اس کے باوجود جو نا عبادت سے مسئلہ ہوتا ہے. جی. تو اب جب بندہ بعض اوقات غیبتوں میں پڑ جاتا ہے, چغلیوں میں پڑ جاتا ہے, جی. اس طرح کے گناہوں میں پڑ جاتا ہے, تب بھی جو نا عبادت سے محرومی ہوگی.
लज्जत यानी इबादत, लज्जत नहीं मिलेगी उसे। ठीक है, इसी तरह सुन्नतों से गफलत, तो इससे भी इबादत से दूर हो सकता है। ठीक है, यानी गुनाह से बचे, मरहबा, गुनाहों से बचेगा तो इबादत में लज्जत लज्जत पाएगा, पाएगा मरहबा, और जी। इस्तकामत भी मिलेगी। सुभान अल्लाह। इसलिए ये ना कि रोजाना जो है ना वो 70 बार इस्तिगफार करे, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु इलैह, ये पढ़ लिया करे। सही, ठीक है जी। मेरा सवाल ये है कि कामिल ईमान वालों की वैसे तो बहुत सी अलामत बयान की जाती हैं, शहजादा हुजूर से अर्ज ये है कि कोई एक निशानी बयान फरमाए कि कामिल ईमान वाले कैसे होते हैं। हाँ, ये है तो जबरदस्त सवाल, माशाल्लाह। क्या ही खुश नसीब लोग हैं जिनके बारे में बयान किया गया कि ये कामिल ईमान वाले। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, हमें भी कामिल ईमान वाला बनाए। और दिल के कानों से सुनने वाले मदनी फूल हैं, और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया है जी, फरमाइए। सर इसमें जो ना वो एक मेरे पास है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान, खातमुन नबीयीन का फरमान, सही, कि जो शख्स जो नेकी पर खुश हो, जो नेकी पर खुश और बुराई पर गमगीन होता है, वो कामिल ईमान वाला है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, नेकी पर खुशी, अब गौर कर ले, सही, नेकी पर खुशी और बुराई पर गमगीन, गमगीन भी हो। तो ये कामिल ईमान वाले की निशानी है। यानी अगर उसकी नमाज का अल्लाह ना करे कभी कज़ा हो जाए तो उसे इस बात की भी तकलीफ हो, और यूं ही किसी का और इस तरह का गलत काम हो गया है, या किसी की गिबत हो गई है, चुगली हो गई है, या किसी का हक जो है वो ले लिया है, तो अब उसको रियलाइज जब हो, उसको इस पर दुख होना चाहिए कि काम मैंने गलत किया है। बिल्कुल बिल्कुल। नाजरीन गौर करें कि हम हमारे अंदर ये बात है या नहीं है। अगर है तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, कामिल ईमान वालों की एक खूबसूरत बात है। और अगर नहीं है तो इसको जो है हमने अपने अंदर पैदा करना। इसका आसान और बेहतरीन जरिया दावत इस्लामी के मदनी माहौल के साथ वाबस्ता होना है। मदनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे तो इंशाअल्लाह नेकियां करने की रगबत मिलेगी और गुनाहों से बचने का ज़हन मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, कॉल। शहजादा हुजूर की बारगाह में सवाल अर्ज है कि ईमान को तकवीयत बख्शने वाले उमूर कौन से हैं। ईमान को तकवीयत बख्शने वाले उमूर कौन से हैं? देखिए, 3 उमूर ऐसे हैं कि जिनसे ईमान को तकवीयत मिलती है, यानी मजबूती मिलती है। तकवीयत के माना मजबूती, वही ठीक है। वादा और वईद और अहवाल आखिरत पे जो मुश्तमिल आयत है ना, और जो अहादीस हैं, इनमें गौर व फिक्र करना। ठीक। अच्छा, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के हालात, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, और दुश्मनों पर इनकी फतह के वाक़यात, और दुनिया से बेरग़बती, और आखिरत में जो ना वो यानी ऐसी चीजें जिनसे आखिरत के मामले में रग़बत हासिल हो। ठीक है। तो इस हवाले से जो ना वो बुजुर्गान दीन के जो ना वो वाक़यात पढ़े, इनके अहवाल पढ़े, तो इंशाअल्लाह ज़बरदस्त इससे जो है वो तक़वियत मिलेगी इंशाअल्लाह ईमान को। मरहबा, माशाअल्लाह। जी, साहबजादे की आमद मरहबा। हाई साहब की बारगाह में अर्ज है, आजकल मूंगफली रेडियो पे लेने जाते हैं, 2-4 दाने उठाकर खा लेते हैं, ऐसा करना कैसा? ऐसा आदमी तो हुजूर अगर ये 6 रेडियो के चक्कर लगाएगा तो वो तो उनके तो 3-3 4-4 दाने खाएगा, लेकिन अपना कोटा शायद पूरा कर जाएगा। क्या कहेंगे आप? अल्लाह रहम करे। हाँ, बिल्कुल गलत है ये तो। इस तरह अगर 10 अफराद अगर इस तरह करते जाएं, फिर रेडी का तो काम रेडी खत्म हो जाएगी, खाली हो जाएगी वो तो। ये तो दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल गलत है। अलबत्ता अगर वो खरीदना चाहता है और उसकी इजाजत से चेक करना चाहता है, वो एक अलग चीज है। और बाज़ को तो हमारे खुद ही दे दिया जाता है कि आप चेक कर लें, ये एक अलग चीज है। बाकी इस तरह यूं पूरी मुठ भर लेना और चलते बनना, हर कोई अगर यूं करता है वहां से गुजर दे, उसका तो हो गया काम हो जाएगा। दुरुस्त फरमाया आपने। और ये जो इस तरह करता है ना, वो इस पर भी गौर करे कि आया इसकी लेने की नीयत भी है या नहीं है। ऐसे ही खाम खा मतलब कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर लेने की नीयत नहीं है फिर तो ये बिल्कुल ज़ाहिर है कि वो गलत, गैर मुनासिब से काम, गैर मुनासिब है। फिर ये कि बंदे ने अपने को जिल्लत पे तो पेश किया ना, बिल्कुल ऐसा हल्का आदमी है, एक मूंगफली का एक दाना नहीं खरीद सकता, ये भी खाने के लिए। एक बंदा एक पैसा निकाल के, ठीक है पैसे नहीं है तो 1 रुपए का ले ले, 1 रुपए के 10 दाने ले ले, ठीक है, खुद को 1 खाना है, 10 किसी को दे, 9 किसी और को दे दे। ये अल्लाह की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सही। यानी पैसे खर्च कर ले पैसे। और बाकी हुजूर ये इस तरह जो मूंगफली बिल्कुल जो बेच रहे होते हैं, ये बेचारे कोई इतने मतलब बड़े सेठ लोग तो नहीं होते, बिल्कुल मफलूकुल हाल लोग होते हैं, सफेद पोश लोग होते हैं, अपने आप को सवाल से बचाने के लिए रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो इस तरह का अंदाज जो है वो नहीं अपनाना चाहिए। बल्कि मेरी तो कोशिश होती है कि ऐसे लोगों से जो ना वो थोड़ा महंगे दामों में खरीदा जाए। वाह वाह। या आप वैसे मूंगफली खाते हैं? हाँ, खाता हूँ कभी कभी।
سبحان اللہ. کس طرح کی مونگ پھلی کھاتے ہیں آپ؟ ایک موٹی ہوتی ہے، وہ ایک چھوٹی ہوتی ہے، ایک وہ 3 دانے والی بھی ہوتی ہے، 2 دانے والی بھی ہوتی ہے. چھلکے والی مناسب ہے. اچھا، کبھی کبھار نہیں کھاتا ہوں، یوں نہیں، اگر آ جائے تو. معمول یعنی نہیں ہے. معمول نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے. اب بالخصوص یہ جو بچے ہوتے ہیں نا جو کنگیاں بیچ رہے ہوتے ہیں، بعض چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں جی. سگنل وغیرہ پہ یا کہیں گئے تو ان لوگوں سے میں خریدنا زیادہ پسند کرتا ہوں. مدینہ مدینہ. صحیح. اگر ضرورت نہ بھی ہو نا بالفرض تب میں لے لیتا ہوں ان سے بعض اوقات. واہ. اور مہنگے دام بھی. کیا بات. ٹھیک ہے، آگے کسی کو دے دیں گے تحفے میں. سبحان اللہ. چونکہ اس میں میری نیت یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کی مجھے حوصلہ افزائی کرنی ہے. واہ. اس بچے کا حوصلہ بڑھے گا کہ یار دیکھو میں نے کمایا یہ. واہ. اب اس کو اتنے ہی پیسے نہیں دے دینے، اتنے زیادہ بھی نہیں دینے کہ یہ پھر جو نا اس یہ سب سے آس لگائے رکھے کہ بیٹی کے 100 کی چیزیں مجھے 200 مل جائیں گے. یہ بھی نہیں کرنا. صحیح. اس کی عادت بھی خراب نہیں کرنی. واہ. تھوڑا سا زیادہ دے دیں تب بیچارہ خوش بھی ہو جائے اور یہ اس پہ لگا رہے. کیا خوبصورت انداز ہے. مرحبا. اور ایک تربیت بار تو بھی میں ہماری. کسی دکان پہ گیا تھا جی. سودا سلف لینے جب جاتا تھا جی. تو آگے بچپن کی بات ہو گئی ہے. نہیں بچپن کی بات نہیں ہے، 10 سال پرانی ہے اچھا. تو میں گیا کسی دکان پہ. اب جو وہ ایک بچہ کنگیاں بیچ رہا تھا اور ایک جو ہے وہ مانگ رہا تھا، تو کنگھی والے سے میں نے لے لی کنگھی. تو مانگنے والے سے میں نے کہا دیکھو کہ بیٹا آپ بھی اگر کماؤ بیچو چیزیں تو میں آپ سے ظاہر ہے کہ آپ سے بھی خریدوں گا. تو مانگنا تو یہ تو میں آپ کو دے نہیں سکتا میں پیسے یوں. پھر خیر اس کا ذہن بنایا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس دکاندار کو پیسے میں دے دیتا ہوں، آپ جو میں آپ کو پیسے دیتا ہوں اور آپ جو ہے وہ اس دکاندار کو میں دے دیتا ہوں پیسے فلاں شخص کو، اور آپ جو ہے ان سے آپ سامان لے لیجیے گا اور یہ آپ کو جو ہے نا وہ سامان دے دیں گے، آپ بیچتے رہنا. خیر میں تو ایک ہاں ٹھیک ہے میں ان کو دی کچھ رقم وہاں کسی کو. میں چلا گیا. چند دن بعد میرا آنا ہوا اسی دکان میں سامان لینے. تو کہا حضرت اس دن تو بڑا مسئلہ ہو گیا. میں نے پوچھا میرے کو بچے کا کیا ہوا؟ وہ تو چل رہا ہے سلسلہ. کہا تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اس نے تو لوگوں کو جمع کر دیا. کہا میرے لیے جو نا وہ ایک آئے تھے ایک صاحب، وہ پیسے دے کے گئے، انہوں نے پیسے دبا لیے، یوں کر لیا یوں کر لیا. کہا مجھے تو دینے پڑ گئے پیسے. چلو تو یہ بھی سمجھ پڑی کہ پھر بعض ایسے تیز ہوتے ہیں افسر نے جن کو لت لگی ہوئی نا مانگنے کی، اسی لیے نا کہ یہ آدھی بیکاری کو پیسے نہیں دینا چاہیے، یہ جائز ہی نہیں ہے. جی. گناہ پر معاونت. جی. تو یہی مسئلہ. تو خیر کوشش اپنی یہی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں سے مہنگے داموں خریدا جائے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ بھی خیال رکھا جائے، جو بات بڑی اہم بتائی آپ نے، کہ وہ یوں بھی نہ ہو کہ اسی کے اوپر وہ پھر ہاں اسی پہ تکیہ کر لینے. ٹھیک ہے. مرحبا. جی. مطلب میری بیٹی ہے بڑی، اس کی عمر 17 سال ہے اور اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں مرگی کی تکلیف ہے اور اس کا 10 سال سے علاج کرا رہا ہوں. عرض ہے کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ جی. اللہ تعالیٰ آپ کی صاحبزادی کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے. اللہ کریم ان کے لیے آسانی فرمائے. لا الہ الا اللہ 66 بار روزانہ پڑھ کر مرگی کے مریض پر دم کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اور یا اللہ یا رحمان یہ 40 بار ایک سانس میں پڑھ کر جسے مرگی کا دورہ پڑا ہو اس کے کان میں دم کیجئے، انشاءاللہ تعالی فوراً وہ ہوش میں آ جائے گا. سبحان اللہ. اور نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ شمس پڑھ کر مرگی والے کے کان میں پھونک مارنا بہت مفید ہے، بہت فائدہ مند ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. بسم اللہ شریف کے ساتھ. صحیح. مرحبا. یہ جو نا بیمار عابد جو وہ رسالہ ہے میرے سنت کا، جو صفحہ نمبر 36 پہ یہ اوراد لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اخلاص کا کیا مطلب ہے، اس کی تعریف بیان کیجئے. اخلاص وہ ہے کہ جو اللہ تعالی ہی کے لیے عمل ہو اور مخلوق سے اسے چھپائے. صحیح. حضرت سیدنا امام ابو القاسم عبد الکریم حوازن قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ عبادت میں اللہ کے سوا کسی اور کا ارادہ نہ کیا جائے. یعنی تو عبادت کے ذریعے اللہ کریم کا قرب حاصل کرنے کا ارادہ کرے، کوئی اور مقصد نہ ہو. صحیح. نہ مخلوق کے لیے بناوٹ ہو، نہ لوگوں سے تعریف کی خواہش، اور نہ ہی لوگوں کی محبت ہو، بلکہ اللہ کے قرب کے علاوہ کوئی دوسری بات پیش نظر ہی نہ ہو. یہ ہے اخلاص. سبحان اللہ. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی.
آمین 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 اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے ہماری عبادتوں میں، ہمارے صدقات میں، ہماری خیرات میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے، عجب سے، خود پسندی سے اللہ کریم محفوظ و مامون فرمائے۔ پروگرام آپ نے دیکھا، آپ نے فیڈ بیک سے اپنی آراء سے بھی آگاہ کرتے رہیے گا، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔